بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، آپ کا میزبان طاہر منیر آپ کی خدمت میں ایک نئی سٹوری لے کے حاضر ہے۔ ویورس، جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ 1900 جو صدی سٹارٹ ہوئی، پچھلی صدی، وہ اپنے شروع کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی وبا تھی جس نے چائنا سے سر اٹھایا، پھر وہ ہانگ کانگ، افغانستان، ایران، پاکستان، ظاہر اس وقت ہندوستانی تھا، اس میں داخل ہوئی اور بہت زیادہ اموات ہوئیں۔ صرف اس تیسری لہر، یہ تیسری لہر تھی طاعون کی، اس میں 1,50,00,000 لوگ اس کا شکار ہوئے، اور ہندوستان میں بہت زیادہ جو لوگ تھے وہ اس کا شکار ہوئے تھے۔ جب دنیا ساری کی آبادی کروڑوں میں تھی، تب 1.5 کروڑ لوگ اس میں لقمہ اجل ہو گئے تھے۔ پھر تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی، وہ بھی ایک بہت بڑا ایک سانحہ سا سمجھ لیں، تباہی کی داستانیں اس میں علیحدہ ہیں۔ پھر تقسیم کے واقعات ہوئے 1947 میں۔ تو یہ جو ہماری سٹوری میں ہم جس خاندان پہ فوکس کر رہے ہیں، یہ ان تینوں بڑی آزمائشوں سے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس دور کے انسانی جو جذبات ہوتے ہیں، بغض اور حسد اور جلن، اس نے یہ بھی برداشت کیے، ان کو کس طرح سے ان کی اپنی زمینوں سے بے دخل کیا گیا، اوپر سے یہ طاعون کے شکار رہے۔ پھر دوسری جنگ عظیم میں ان کے جو بچے جو ان کے فوج میں تھے وہ گئے۔ پھر 47، یہ سٹوری ایک بہت درد بھری سی داستان ہے، اور یہ سب لوگ، ان کے بچے، ان کی جو پیچھے وراثت میں چلتے ہیں، یہ ان لوگوں کی کہانیاں ہیں، انہی سے حاصل کی گئی ہیں۔ جو کچھ زندہ ہیں ان سے، باقی تو یہ سارے کردار تقریباً اس وقت 1 2 3 4 لوگوں کے علاوہ سارے فوت ہو چکے ہیں۔ سٹوری پہ آتے ہیں سر۔ 1900 کے آغاز کی تقریباً بات ہے۔ ایک لڑکا، اس کے ساتھ اس کے 2 بھتیجے ہیں، ان کی ایک بہن ہے، ان کی ایک بیوہ بھابھی ہے۔ یہ لوگ عجائب والی گاؤں ہے انڈیا میں، اس وقت اس کا ضلع و تحصیل امرتسر تھی، اور عجائب والی کے نزدیک ایک گاؤں قصبہ تھا مجیٹھا۔ وہاں سے یہ لوگ اپنے بنیادی ضروریات زندگی کی چیزیں شاپنگ وغیرہ کرتے تھے، اور ان کے بچے بھی ادھر ہی پڑھتے تھے۔ یہ سارا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آگے چلنے والی جو کہانی ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ یہ آبادی اکثریت مسلم کمیونٹی میں تھی، پورا عجائب والی گاؤں میں تقریباً اکثریت مسلمان تھے، اور ان کی اکثریت راجپوت برادری اور کھوکھر تھے۔ کچھ دوسری آبادیاں بھی، دوسری برادریاں بھی تھیں، لیکن اکثریت ان لوگوں کی تھی۔ تو یہ جو ایک لڑکا ہے جوان، اس کے ساتھ اس کے 2 بھتیجے ہیں۔ وہ اس کے عمر میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، تو بھتیجے، لیکن وہ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ تھے۔ یہ اپنے گھر کا نظام چلا رہے ہیں، تھوڑی سی زمین ہے اور اپنا ہی گھر ہے۔ تو ان کو اپنی ذمہ داری میں، کاشتکاری میں کچھ منافع ہوتا ہے، تو یہ ایک بچڑی لے لیتے ہیں، گائے کا بچہ جو ہوتا ہے نا، اسے ہماری زبان میں بچڑی اردو میں کہتے ہیں۔ تو یہ ان کو ظاہر اتنا زیادہ اسباب تو تھے نہیں، تو یہ اس کو چرائی کرنے کے لیے، گریزنگ کے لیے نزدیک کہیں چرائی کر کے لے جاتے، تو تینوں سائڈوں پہ یہ کھڑے ہو جاتے، اور ایک سائڈ سے وہ بچڑی جو ہوتی تھی وہ کسی کے کھیت میں چلے جاتی۔ تو ان لوگوں کو معلوم ہوتا تھا یا تو ان کی پٹائی ہو جائے گی، تو یا ان کے ساتھ ظاہر ہے گالی گلوچ ہوگی۔ تو یہ لوگ اس سے بچنے کے لیے آہستہ آہستہ اس بچڑی کو لے کے آبادی سے دور جا کے کسی خالی جگہ پہ اس کو چراتے، اور اپنے جو اس وقت کے گیم ہوں گے، وہ کھیل ہوں گے، وہ کھیل لیتے، ساتھ میں شام کو واپس آ جاتے۔ زمینوں پہ ہر وقت کام تو ہوتا نہیں ہے، مشغلے بھی اتنے ہوتے نہیں تھے۔ تو یہ ایسے ہی ان کی زندگی بسر چل رہی تھی۔ تو ایک دن یہ اپنے چرائی کروا رہے تھے اور کھیل رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی گھوڑی پہ نا ایسے آتا ہے ان کے نزدیک، اور ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی فلاں گاؤں جو ہے وہ اسی طرف پڑتا ہے، اسی طرف ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آج ایسے کریں، آپ ادھر آئیں، سائے میں کھڑے ہو جائیں۔ تو وہ بچے جو تھے نا تینوں، وہ نا لسوڑے کا ایک درخت ہوتا ہے پنجاب میں، ہمارے ادھر تو ہیں،
تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نا وہ لسوڑے کے درخت سے لسوڑے اتار کے کچھ کھا رہے تھے، کچھ رکھ رہے تھے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے ہاں بیٹا کدھر ہے فلاں گاؤں؟ تو ہم نے کہا کہ چاچا فلاں گاؤں کو آپ بتاتے ہیں، پہلے سوڑے تو کھا لو نا۔ تو وہ اتر گیا، بیٹھ گیا، وہ بھی ہمارے ساتھ لسوڑے کھانے لگے۔ تو کہتے ہیں کہ یار اپنا تم کس گاؤں سے ہو؟ تو میں نے کہا جی ہم اسی گاؤں سے جہاں سے کہ آپ پوچھ رہے ہیں، تو آپ کھا لیں، بیٹھیں، بتاتے ہیں آپ کو۔ تو کہہ رہے اس نے لسوڑا چاہے کھائے، ایک دو کھائے، تو کہتے یار میں ہاتھ دھو لوں۔ تو ایک لڑکے نے نا ایک صافہ اپنا، صافہ اس وقت یہ ایک کلچر تھا، ہر بندہ اپنے سر پہ ضرور پگڑی صافہ وغیرہ پہنتا تھا۔ تو ایک بندے نے، بچے نے دیا کہ اے لے چاچا اس سے اپنا ہاتھ صاف کر لو۔ تو عجائب والی جو ہے نا وہ اس طرف جائیں اور اس طرف، اس کو پوری ڈائریکشن بتا دی۔ تو وہ کہتے تم کس کے بیٹے ہو؟ تو ان میں سے ایک لڑکا جو بڑا تھا وہ کہتا ہے کہ جی میں چودھری نتھے خاں کا بیٹا چودھری عمر دین ہوں۔ تو کہتے تم ادھر کیا اتنی دور آبادی سے دور کر رہے ہو؟ وہ کہتے چاچا بات یہ ہے کہ یہ ہماری بچھری ہے، اس کو ہم چراتے ہیں، گائے کا بچہ بچی ہوتی ہے، تو وہ نزدیک آبادی ہے، ظاہر ہے تو ان لوگوں کے کھیت کھلیان ہیں، تو اگر کسی کے ظاہر کھیت میں جائے گی تو وہ بدتمیزی کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، تو ہم یہاں دور آ جاتے ہیں، یہاں پہ چلو کوئی کمپلین نہیں ہوتی کسی کی۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ کیا کہا تم نے، کس کے بیٹے ہو؟ جی میں چودھری عمر دین ہوں، میں عمر دین ہوں، چودھری نتھے خاں کا بیٹا ہوں۔ تو وہ شخص نا جیسے کو تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری اپنی زمین؟ وہ جی ہماری کھتی جو ہے وہ اس میں ہم نے فلاں بس فصل بیجی ہوئی ہے۔ کہہ رہے باقی اس نے بتایا کہ ہمارے باپ کے جو بھائی لوگ ہیں اور چچا کے بیٹے ہیں، باقی ان کے پاس ہے زمین، کسی کی 40 ایکڑ ہے، کسی کی 30 ایکڑ ہے، کسی کی 20 ایکڑ ہے، اور ہمارا کوئی ایک آدھ ایکڑ ہمارا بھی ہے۔ تو وہ شخص کہہ رہا تھا کہ تم ایسے کرو، کل تم لوگ نا اپنے ساتھ کسی بڑے کو لے کے آنا، اور اپنے چاچے تایوں میں سے نا کسی کو لے کے آنا۔ تحصیل جیسے محکمہ مال کا دفتر ہوتا ہے، وہ تو عام طور پہ وہ تحصیل میں ہی ہوتا ہے، تحصیل امرتسر، اور ضلع امرتسر تھا اس وقت کی تحصیل۔ آپ وہاں پر آنا اور فلاں سائٹ پہ فلاں بندہ میرے متعلق پوچھ لینا، فلاں کمرے میں آ جانا، اور جتنے تم گھر کے افراد وہ سب آنا۔ گھر کا بھی پوچھا اس نے کتنے لوگ ہیں، سب نے بتایا کہ ہمارے بیوہ بھابھی ہے، بہن ہے، ہم ہیں، اور ایسے کر کے۔ وہ کہیں ٹھیک ہے تم کل آنا، اور کسی کو بتانا نہیں آپ لوگوں نے نا۔ تو وہ کہتے ہم ایسے ہی اپنا کام ختم کیا، کوئی ایسا بہانہ کیا، اور ہم صبح اس وقت کچہری چلے گئے، اس شخص کا انتظار کیا۔ تو وہاں جا کے ہمیں پتہ چلا کہ وہ پٹواری ہے آدمی جو ہمیں گھوڑے پہ ملا تھا نا، تو وہ ہمیں لے کے آگے ایک دفتر میں یا ایک جو بھی تھا وہاں پہ نظام آفس میں گیا۔ تو کہتے ہیں کہ سر جی ان بچوں سے پوچھو کہ یہ کتنی زمین کاشت کر رہے ہیں۔ تو ہم نے بتایا وہ یہ 1 ایکڑ جو ہے ہماری بنیادی ضروریات کے لیے جہاں پہ ہم اپنی کاشتکاری کرتے تھے، وہ ہم نے بتایا صحیح جو بات تھی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا جو تایا ہے اور تمہارے تائے کے بیٹے ہیں اور تمہارے چچا ہیں اور تمہارے دادے کے دوسری اولادیں ہیں وہ کتنا کر رہے ہیں؟ وہ ہم نے ویسے ہی بتا دی جیسے ان کو بتایا تھا کہ ایک کے پاس 40 ہے، ایک کے پاس 20 ہے، ایک کے پاس 10 ہے، ایسے کر کے ساری ہم نے بانٹ بتا دی۔ تو وہ آفیسر بھی جو تھا، ظاہر کوئی تحصیلدار یا ہوگا، کوئی گردور ہوگا، جو بھی تھا، وہ بڑا حیران ہوا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت ظلم ہے۔ تو پٹواری سے کہا تم ان سے نا درخواست اور ان کے جو دستخط کر سکتے دستخط لو، انگوٹھے لو، اور یہ فائل بنا کے فارورڈ کرو مجھے نا، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ وہ انہوں نے ویسے کیا جو ان کی ڈیمانڈ تھی، وہ کر دیا انہوں نے۔ تو وہ کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہم نے کرا کے واپس آ گئے، اور انہوں نے ہمیں سختی سے بتایا تھا آپ نے گاؤں جا کے کسی کو کچھ نہیں بتانا کہ تم کہاں گئے تھے اور کیا کر کے آئے ہو۔ ہم واپس آ گئے، اپنے روٹین لائف میں شروع ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک دن گاؤں میں ایک گاؤں کا جو چودھری تھا، ہمارے علاقے کا لمبردار، ذیلدار اور کچھ پولیس کے آدمی، ان کو سنتری بولتے تھے، اور وہ نکر پہنی ہوتی تھی پولیس نے، اور سب پہ پگڑی ہوتی تھی۔ ایسے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ایڈریس آگے پتہ کیا کہ بھائی یہ کدھر سارا کر کے اکٹھا کیا، انہوں نے اپنا جو پنچایت وغیرہ بنتی تھیں، تو وہاں پہ کہتے ہیں ہم سب کو بلایا گیا کہ آپ بھی ادھر آؤ۔
اس پٹواری نے اور اس گردور نے اس تحصیلدار نے آ کے صاحب سے کہا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے یہ اس گاؤں میں کیا چل رہا ہے؟ جی نہیں چل، ہمیں نہیں پتہ کیا چل رہا ہے، سب کو پتہ ہے، سب کو تو پتہ ہی تھا۔ انہوں نے کاغذ نکالے، سارا ریکارڈ نکالا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بچے ہیں نا، یہ جو اپنی بچڑی چرا رہے ہوتے ہیں، ان کی زمین کس کس کے قبضے میں ہے بتاؤ، ورنہ ہمارے پاس کاغذ ہے ہم تو بتا دیں گے۔ تو وہ جو ساری زمین، یہ زمین ساری جو تھی ان بچوں کے جو تھے نا داد کے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کا جو والد تھا وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو اس نیک پٹواری نے وہ سارا قبضہ جو تھا وہ تقریباً 100 ایکڑ کا رقبہ تھا، وہ آ کے انہوں نے لمبردار کو، ذیلدار کو، چودھری کو، پولیس کے ذریعے، تحصیلدار کے ذریعے بتایا کہ یہ علاقہ ہے، اس کی نشاندہی کی گئی اور بتایا گیا کہ اس ٹائم کے اندر اندر قبضہ خالی کر دو ورنہ پولیس کارروائی بھی کرے گی، سزا بھی دے گی۔ وہ سارا کچھ ہوا۔ چودھری عمر دین جو تھے، جو ان کے بڑے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ جب ہمیں قبضہ مل گیا تو ہمیں یاد ہے کہ جن لوگوں کے کھیتوں میں ہماری بچڑی گئی تھی اور جہاں سے ہم نے گالی گلوچ اور مار کھائی تھی، وہ سارا رقبہ تھا ہی ہمارا۔ ہمارا والد جو تھا وہ فوت ہو گیا تھا، ہمارے ظاہر کو بڑا نہیں تھا، تو ہمارے ہی رشتہ داروں نے ہماری ہی زمین ہڑپ کر کے ہمیں ہی اس میں ایسی زندگی معاشی بحران میں گزارنے پر مجبور کیا ہوا تھا۔ تو ایک دم سے ظاہر ہے جو بچے تھے کمزور تھے، جو ایسے بھی ان کا نظام چل رہا تھا ڈر کے، ایک دم سے اللہ نے ان کو ان کا حق دلایا تو ان کی لائف بدل گئی۔ ظاہر سی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، وہ نظام چل گیا سارا۔ وہ کہہ رہے، چودھری عمر دین بتاتے ہیں اپنے بیٹوں کو کہ ہم میرا 6 مہینے بعد ہی کچھ اور ہی ہو گئے تھے۔ جب اللہ دروازے کھولتا ہے پھر بندہ کچھ اور ہو ہی جاتا ہے نا جی۔ ان کی لائف اب ایک اور ڈگر پہ تھی، بالکل ایک سخت اور تنگ سی لائف سٹائل کو اللہ تعالیٰ نے وسیع کر دیا۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو دستی جوان ہوئے، ہر چیز کی کثرت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا رحمت کی ہمارے اوپر اور ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا۔ تو اس سے پہلے کی سٹوری جو تھی کہ یہ کیا چل رہا تھا وہ اہم ہے۔ تقریباً 1860 ویورز 1860 میں تقریباً چائنا سے تیسری لہر اٹھتی ہے طاعون کی، اور یہ تباہی پھیلاتی ہے۔ 1,50,00,000 لوگ اس سے لقمہ اجل ہوتے ہیں۔ اس میں تقریباً یہ ان کے خاندان کے جو افراد تھے، ابھی میں ان کی تفصیل بتاتا ہوں۔ یہی زمانہ تقریباً 1850-60 کا طاعون کا، اور یہ 1860 اور 1863 میں وہ بتاتے ہیں تقریباً ہمارے ضلع امرتسر سے اور لاہور میں کے درمیان ریل کا نظام جو تھا وہ پٹریاں بچھی اور چلا تھا۔ چودھری نتھے خان جو اس دور کا اس گاؤں کا چودھری بڑا تھا، اس کی اکیلے کی کچھ 100 ایکڑ زمین تھی، اور جو 100 ایکڑ زمین تھی اس میں سے جب انگریز گورنمنٹ نے سروے کیا تو وہ جو ریل کا پٹری کا گزرنے کا راستہ تھا وہ اس کی زمین سے ہو کے گزر رہا تھا۔ تو انہوں نے آ کے انہیں بتایا کہ جی ہمارے سر میں آپ کی زمین آ گئی ہے تو ہم آپ کو اس کا معاوضہ دیں گے، اور آپ کو ظاہر ہے کچھ اور ارینجمنٹ کرنے پڑیں گے، اپنی ترتیب کچھ ایسی کر لیں۔ تو انہوں نے بہرحال کر لی۔ اس زمانے میں خطیر رقم کی ٹرانسفر کے لیے نا کرنسی نوٹس نہیں ہوتے، تو ایک بڑا سا تھیلا ہوتا تھا، اس میں کرنسی سکے ہوتے تھے، کرنسی کے لیے نا طلائی سکے ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا تھا، اور ایک چھٹ اس زمانے میں وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ ہم ملی ہمارے دادا کو یا ہمارے باپ کو، تو ایک دم سے ظاہر زمیندار تو پہلے ہی تھا، چودھری بھی تھا، اور اوپر سے اتنے پیسے مل گئے، تو جو دوسرے عزیز تھے ان کے اندر بغض، جلن، حسد پیدا ہوئی۔ لیکن ظاہر ان کی زندگی میں تو کچھ ہو نہیں سکتا تھا، بچے ان کے چھوٹے تھے۔ اس دوران طاعون آ گیا۔ جب طاعون آیا تو چودھری نتھے خان فوت ہو گئے۔ ان کی جو وائف تھی وہ
پہلے ہی فوت ہو چکی تھیں۔ ان کا ایک بیٹا تھا چودھری جلال الدین، اس کی شادی ہوئی، تھوڑی دیر ہوئی تھی ابھی، اس کی وائف امید سے تھی، تو وہ بھی فوت ہو گئے۔ ان کے ہاں بعد میں بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے بوٹے خاں رکھا۔ وہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا بھائی چلا گیا ہے تو اس کے نام کا اللہ نے بوٹا لگا دیا، اس کا نام بوٹے خاں رکھ دیا۔ یہ بوٹے خاں کی اولاد جو ہیں وہ ہمارے جام کے چیمہ میں ہیں۔ چودھری فضل مرحوم تھے اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ہاں، پھر ان کے آگے اولاد ہیں، ادھر ہمارے پرائیویٹ اسکول رن کرتے ہیں، اعجاز صاحب ہیں، ایک ان کا میڈیکل اسٹور عارف صاحب ہے۔ ان کے دوسرے بیٹے تھے چودھری نتھے خاں کی چودھری محکم خاں۔ چودھری محکم خان جو تھے وہ بھی ان کے بچہ پیدا ہوا تھا، ان کا نام حسین بخش تھا، وہ میرا خیال ہے، اور ایک میرا خیال بیٹی تھی یا 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ محکم خان بھی فوت ہوئے، ان کے بھی ظاہر ہے بیٹا تھا یہ چودھری محکم، اور ساتھ میں کوئی بیٹی بھی تھی، یہ مجھے کنفرم نہیں ہے۔ ان کا تیسرا بیٹا تھا چودھری دارا خان۔ چودھری دارا خان بھی شادی شدہ تھا لیکن ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، تو یہ بھی تعاون کی ذات میں آ کے فوت ہو گئے۔ ان کی بیوہ جو تھیں وہ ان کا نام بی بی دولت تھا، وہ ادھر پارٹیشن کے بعد موو ہوئیں ہجرت کر کے چودھری عمر الدین کے ساتھ، چودھری بوٹے خاں کے ساتھ، چودھری حسین بخش کے ساتھ، یہ سب لوگ پھر انڈیا سے پاکستان آئے اور یہاں پہ وہ زندہ رہیں۔ اور پھر ان کا ایک بیٹا تھا، ان کا نام نہیں ہمیں مل سکا، وہ گم ہو گئے تھے، اور جو چودھری عمر الدین تھے ان کے بھائی، وہ ان کے پاس ان کا بستہ اور تختی بھی رہا کہ چلیں شاید مل جائے، شاید میں پھر پاکستان آنے تک بھی وہ چونکہ گم ہو گیا تھا، ان کو انتظار رہا لیکن وہ نہیں مل سکا۔ ایک بیٹا، ان کا نام نہیں ذہن میں آیا، اور آخری جو تھے چودھری عمر الدین سب سے چھوٹے تھے، وہی بچہ جو بچھڑی چرا رہا تھا اپنے بھتیجوں کے ساتھ۔ اب یہ لوگ جو تھے باقی بچتے ہیں جو زندہ ہیں، باقی سارا جو خاندان تھا ان کا وہ طاعون کی وبا میں ختم ہو چکا تھا، اور یہ جو پسماندگان تھے ان کے چھوٹے چھوٹے عمروں میں تھے، ان کی ساری زمین ہڑپ کر چکے تھے ان کے اپنے ہی رشتہ دار اور شریک لوگ جو تھے داد کے۔ اب ان کی زندگی میں ایک نیا ظاہر ہے لائف سٹائل، ایک نئی زندگی سٹارٹ ہو گئی تھی، تو اللہ کا شکر رہا۔ چودھری عمر الدین ان کے بڑا بن کے، ان کا بزرگ بن کے ان کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی تھی، ایک روٹین لائف چل رہی تھی۔ بڑی بہن زینت تھی ان کی، جو بچ گئی تھی ان کے پچھلے نسب میں سے، صرف وہی بچی تھیں، باقی ان کے بھائی سارے فوت ہو چکے تھے، باپ ماں سب۔ اللہ نے وسعت دی، ان کے لیے مناسب رشتہ ایک ملا، وہ بابو خیر دین تھے، وہ ریلوے میں ہی اسٹیشن ماسٹر تھے، تو انہوں نے چودھری عمر الدین نے اور دوسرے سب نے مل ملا کے ان کا رشتہ ہوا، شادی کر دی ان کی شادی ہوئی، وہ اپنے گھر چلی گئیں۔ اب یہاں پہ ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے آج کل کرونا چل رہا ہے، تو کبھی پہلی لہر ہے، کبھی دوسری لہر ہے، کبھی تیسری، آج کل چوتھی لہر گزر رہی ہے، تو ویسے ہی یہ بھی چلتا تھا، یہ تعاون کبھی کم ہو جاتا تھا، کبھی زیادہ، اور کبھی شدید ہو جاتا تھا۔ یہ سارے ایک دم نہیں فوت ہوئے تھے، کوئی پہلی لہر میں، کوئی دوسری، کوئی تیسری میں، اور یہ ابھی چل رہا تھا، یہ ابھی اس وقت دور میں بھی یہ ہو رہا تھا، یہ 1960 تک رہا ہے تقریباً، جو میں نے ریکارڈ چیک کیے ہیں، یہ 1960 تک رہا، لیکن اس کی وہ شدت نہیں رہی تھی، وہ کچھ ویکسین اس کی وغیرہ بن گئی ہوگی، جو بھی اس کا علاج تھا۔ تو جس بہن کی شادی ہوئی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹوں سے نوازا، اور بہن کا مجھے یاد نہیں اگر کوئی بہن تھی، ان کے ایک بیٹے کا نام چودھری محمد حسین، دوسرا چودھری احمد حسین، تیسرا چودھری غلام رسول، یہ تینوں ان کے چودھری عمر الدین کے بھانجے تھے سگے۔ ان کی اولادیں بھی اب اس وقت ہیں جام کے چیمہ میں، یہ ماسٹر نیسر المصطفیٰ شاہد ہیں، رانا آصف صاحب ہیں چودھری، ایک بھائی کے چودھری محمد حسین کی اولاد ہیں، ایک چودھری ارشد ہیں، چودھری طاہر ہیں المرحوم گوگا، ایک چودھری طارق تھے المرحوم متی، یہ تھے ان کی چودھری احمد حسین کی اولاد،
ایک چودھری غلام رسول تھے، ان کے بیٹے تھے، بیٹے ایک احمد فوت ہو گئے، ان کے بیٹا سادات ہے، ایک بیٹا نواز ادھر ہی جام کے میں ہوتے ہیں، ان کے بیٹے آگے سے احسن نواز وغیرہ ہیں، یہ ہمارے عزیز ہی ہیں۔ تو یہ تینوں بچے اللہ تعالیٰ نے ان کی بہن کو دیے، اور ایسا نظام ہوا کہ بابو خیر دین بھی اور ان کی بڑی بہن زینت بی بی بھی طاعون کا شکار ہوئے، اور یہ تینوں بچے بھی چودھری عمر دین کے نگرانی میں آ گئے۔ چودھری عمر دین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کہہ لیں کہ اس کام کے لیے شاید بچایا ہوا تھا کہ اپنے بھتیجوں کو بھانجوں کو یہ لے کے، اور اللہ تعالیٰ نے وسعت بھی کثیر وسعت دی ہوئی تھی، ماشاءاللہ جوان بھتیجے تھے ان کے ساتھ، آپ بھی جوان تھے، ذمہ دارہ کر رہے تھے، اوپر سے یہ بھتیجے ساتھ پھر بھانجے بھی آ گئے۔ ان لوگوں نے محنت بھی کی، اور چودھری عمر دین مرحوم نے ان کی پڑھائی پر بھی توجہ دی، ان سب کو پڑھایا بھی جتنا کو پڑھ سکتا تھا، ان تینوں بیٹوں کو بھی پڑھایا، تینوں بھانجوں کو بھی، اور ان کی ایک لائف ایک طریقے سے چلنے لگ گئی۔ آگے وقت گزرتا رہا تو ایک ٹائم آیا کہ 1939 سے پہلے تو ان کی شادی ہوئی چودھری عمر دین مرحوم کی۔ اب چودھری عمر دین مرحوم کی جو شادی ہوئی وہ بھی عجائب والی میں ہی ایک خانوادہ تھا، راجپوت، کھوکھر راجپوت تھے، چودھری دل محمد، چودھری دین محمد، یہ دو بھائی تھے، اور ان کی ایک بہن عائشہ تھی۔ چودھری دل محمد جو تھے وہ ان کی ایک بیٹا تھا، چودھری کریم خان۔ چودھری کریم خان کی اولادیں ادھر ہمارے گاؤں میں ہیں، چودھری یونس، چودھری ابراہیم، چودھری ناظر، یہ ٹیاں والیا ڈیرا تھا ان کا کبھی، ابھی ان کے بچے ہیں آگے، چودھری غلام نصیر اور چودھری غلام فرید مرحوم جو تھے، یہ بھی ان کے ہی چودھری اپنا عزیز ہی تھے، ان کے چودھری عمر دین کے۔ ابھی میں بتاتا ہوں ان کا رشتہ آگے کیا ہے۔ اور چودھری دین محمد جو تھے ان کی دو بیٹیاں، ایک امیر بیگم، ایک وزیر بیگم، اور ان کی ایک بہن تھی عائشہ، وہ ان کی شادی دور ایک گاؤں تھا شہاب پورہ انڈیا میں ہی، وہاں پر چودھری نور الدین سے ہوئی تھی۔ چودھری نور الدین کے آگے دو بیٹے تھے، چودھری محمد علی اور چودھری عباس خان، چودھری محمد علی، چودھری عباس علی، چودھری محمد علی، چودھری عباس علی، یہ چودھری دین محمد کے بہن کے بیٹے تھے۔ رشتے کے لیے، چودھری عمر دین کے رشتے کے لیے چودھری دین محمد کی بڑی بیٹی کا رشتہ سمجھ میں آیا دونوں گھروں کو، اور ان کی شادی چودھری دین محمد کی بڑی بیٹی سے کر دی گئی، اور چودھری دین محمد کی دوسری بیٹی جو تھی امیر بیگم، ان کی شادی چودھری محمد علی کے ساتھ کر دی گئی، جو مطلب ان کے کیا لگتے ہیں، ان کے بہن کے بیٹے بھانجے بن گئے ان کے تقریباً۔ اس طرح سے شہاب پورہ سے چودھری محمد علی اور چودھری عباس علی، اور عجائب والی میں چونکہ چودھری محمد علی کی شادی ہو گئی تھی، چودھری دین محمد کی طرف، انہیں کی طرف چودھری عمر دین کی شادی ہوئی تھی۔ اس طرح پھر یہ ہمارا خاندان تھا، چودھری محمد علی کے ہم خاندان میں سے ہیں، چودھری عباس علی کے۔ اس طرح یہ عجائب والی کے جو ہمارے نان کے ہیں، پہلے ہمارا دادائی کا رشتہ ہوا، پھر ہمارے والد صاحب کا بھی چودھری عمر دین کی نواز پوتی کے ساتھ میرے والد صاحب چودھری منیر صاحب کا رشتہ ہوا، یہ ہمارے رشتہ داری ہیں آپس میں۔ اب یہ ان کی شادیاں ہوئیں پارٹیشن سے پہلے پہلے، چودھری بوٹے خان، چودھری محکم بوٹے خان کے بعد چودھری حسین بخش، پھر چودھری عمر دین، پھر چودھری محمد علی، یہ صاحب اولاد تھے ماشاءاللہ، اور پارٹیشن سے پہلے پہلے ان کی شادیاں ہو چکی تھی، اور یہ ایک نئی زندگی میں داخل ہو چکے تھے۔ اب آتے ہیں 1939 پہ، اب یہ لوگ بال بچہ دار ہیں، ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، سارے نظام ہو چکے ہیں، بچے بھی چھوٹے ہیں، تو انہوں نے چونکہ اپنے بھانجوں کو بھی پڑھایا ہوا تھا، بھتیجوں کو اور بچوں کو بھی آگے اسکول میں جو پیدا ہوئے تھے اس وقت تک دیکھا جائے تو ان کے ساتھ گھر میں ایک بیٹا چودھری عمر دین کے گھر میں پیدا ہوا 1927 میں، وہ فوت ہو گئے، پھر چودھری عمر دین 1928 میں یا 27 میں، پھر 1929 کو چودھری محمد امین پٹواری پھر اس کے بعد بھی، یعنی کہ یہ صاحب اولاد تھے، یہ بھی چھوٹے تھے، ظاہر سی بات ہے 10 سال کے تھے کہ
دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا، اور ان کے تینوں بانجے جو تھے پڑھے لکھے، ان کو گورنمنٹ آف انڈیا نے کچھ کو زبردستی، جو بڑے تھے ان کو زبردستی اٹھا کے لے گئے، ان تینوں بھانجوں کو وہ زبردستی انہوں نے بھرتی کیا اور وہ اٹھا کے محاذ پر لے گئے جنگ کے۔ اب یہاں پر آ کے ان کا پھر سے ایک خاندان کا جو سسٹم تھا تباہ ہو گیا۔ ظاہر بچے یتیم تھے، نہ مام نہ باپ، چودھری عمر الدین اور چودھری بوٹے خان، ان کا فکر اور ان کی دھیان اسی طرف رہے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، زندہ بھی بچتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ اس وقت جاپان، جرمنی اور ان کا بھاری تھا، اور انڈیا ظاہر برطانیہ کے ساتھ، تو ان کو ہر طرف ہر محاذ پہ جوتے ہی پڑ رہے تھے تقریباً نا۔ بہت زیادہ آرمی کے فوجی بیچارے ان کے فوت ہو رہے تھے۔ ان کا وہ جو کچھ سال تھے دوسری جنگ عظیم کے، دوسری جنگ 1939 سے اسٹارٹ 1945 تک رہی تھی نا، تو اب ان کی فکریں رہیں، لیکن اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ پارٹیشن سے پہلے تک وہ جنگ عظیم میں جنگ بھی کی، قیدی بھی ہوئے، پھر جو معاہدہ اس کے ساتھ وہ تحت چودھری محمد حسین، احمد حسین اور غلام رسول وہاں سے آزاد ہو کے پھر اپنے آ کے خاندان کے ساتھ مل گئے۔ تو ویورز، یہاں تک تو ہم سمیٹتے ہیں اس بات کو۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو اس سے اگلی قسط میں بتائیں گے کہ یہ خاندان کس طرح انہوں نے تقسیم کے وقت ہجرت کی، اتنے بڑے خاندان نے، اور یہ کس طرح اپنا سارا خاندان بچا کر، اور جو بچ سکے انہیں بچا کر اپنا سیالکوٹ پہنچ سکے، پھر وہ کیمپ میں کیا ہوا، پھر وہ کیسے آگے زمینوں کی الاٹمنٹ ہوئی، تو انشاءاللہ تعالی وہ ہم دوسرے اس کے پارٹ میں انشاءاللہ کلیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔